السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں گزشتہ دنوں سے کوشچن بینک کو کوشچن وائز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو سوال نمبر 1 کے متعلق، جس میں مختلف قسم خانہ پوری تھی اور دیگر قسم کے سوالات تھے، اس کو پیش کیا گیا تھا۔ ابھی اس ویڈیو میں بھی سوال نمبر 1 کے کچھ سوالات اور کچھ سوالات سوال نمبر 2، یعنی مکمل سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 1 کے کچھ سوالات اس میں پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ اسے دیکھ کر کے فائدہ اٹھائیں گے، چونکہ سوالات کی تعداد اس میں زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے اس کو آپ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں ہینڈ ریٹن PDF میں یہ بنا رہا ہوں، مقصد صرف یہی ہے کہ طلبہ کو فائدہ پہنچے اور کم سے کم محنت میں اور کم سے کم وسائل کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ آئیے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ تعلق پہچان کا زنجیر مکمل کرنا ہے، یہ سوال ہے۔ الف، ب اور ج 3 کالم دیے گئے ہیں، جس میں کالم الف کے تعلق سے ب اور ج کی جوڑیاں لگانی ہیں اور زنجیر کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں کچھ خصوصیات دی گئی ہیں۔ کالم الف کا جو عامل ہے اس کے تعلق سے ب اور ج میں بھارت سامبا کرکٹ عرض البلد کی حالت، اسی طرح سے ب اور ج کی جو رینڈملی عامل دیے گئے ہیں ان کو لگاتے ہیں جوڑیاں۔ دیکھیے بھارت، اس کا جواب دیکھیے۔ پہلا سوال ہے بھارت نئی دہلی راجدھانی ہے۔ سامبا ایک قسم ہے رقص کی برازیل کے۔ کرکٹ مشہور کھیل ہے بھارت کا۔ عرض البلد کی حالت، بھارت کے درمیان سے گزرنے والا ایک خط ہے عرض البلد، خط سرطان۔ اس طرح سے یہ تعلق پہچان کر کے زنجیر مکمل کرنا تھا۔ اگلا سوال دیکھیے، اسی طرح کا سوال ہے، تعلق پہچان کر کے زنجیر مکمل کرنا ہے۔ سمت پڑوسی ملک دیے گئے ہیں، تو سمت کا نام پڑوسی ملک اور سمندر کون سے ملک کے؟ شمالی سمت میں پاکستان، بحیر بنگال۔ یہ رینڈملی جوڑیاں دی گئی ہیں، اس کو تعلق پہچان کر کے ہمیں مناسب جوڑی لگانی ہے اور زنجیر کو مکمل کرنی ہے۔ تو آئیے ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ شمال، بے کالم میں دی گئی جوڑی میں فرینچ گیانا تھا اور شمالی بحر قینوس، یہ برازیل کے شمالی حصے میں واقع ایک ملک اور ایک سمندر کا نام ہے، اس کی جوڑی لگانی تھی۔ مشرق، بھارت کے مشرق میں بنگلہ دیش اور بحر بنگال ہے۔ جنوب، بھارت کے جنوب میں سری لنکا اور بحر ہند ہے۔ مغرب، بھارت کے مغربی سرحد پر پاکستان اور بحر عرب ہے۔ سوال نمبر 3 جوڑی کا ہی ہے۔ جنگل کی قسم، درخت اور خصوصیات، اس کی جوڑی لگانی ہے۔ ساحلی جنگل سدا بہار، پتجھڑ، کانٹے دار جھاڑی، اور اس کے تعلق سے ایک درخت اور اس کی خصوصیات۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جواب اس کے۔ ساحلی جنگل، اس کے درخت کا نام ہے بے کالم میں سندری، اس کی خوبی ہے ملائم، مضبوط اور تیل والی لکڑی، آئلی لکڑی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے سدا بہار، مہاگنی اس کا اہم درخت ہے۔ جنگل گھنے اور سدا بہار یعنی ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے پتجھڑ، ساگوان اس کا ایک اہم درخت ہے، پتے گر جاتے ہیں گرمی کے دنوں میں خاص طور پر۔ کانٹے دار اور جھاڑیوں والے جنگل ہیں۔ کھیر اس کی ایک مثال ہے، چھوٹے پتے والے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 ختم ہوا۔ اب سوال نمبر 2 کے مختلف قسم کے سوالات، جس میں متفرق جز یا الگ جز کی پہچان کرنی ہے۔ برازیل کے جنگلات، یہاں میں نے ریڈ پین سے صحیح جواب لکھا ہے، صحیح کا نشان بھی لگا ہوا ہے۔ جز یا الگ کرنا ہے جو متفرق ہے،
متفرق یا الگ جز کی پہچان کر کے اس کا جواب لکھنا ہے۔ برازیل کے جنگلات جیسا آپ کو معلوم ہے کانٹے دار جھاڑیاں، سدا بہار اور پتجھڑ تینوں قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے جنگل برازیل میں نہیں ہوتے، اس لیے اس کا جواب ہے صحیح۔ بھارت کے متعلق جنگل: ساحلی جنگل، بحر رومی جنگل، کانٹے دار جھاڑیاں یہ بھارت میں پائے جاتے ہیں، لیکن استوائی جنگل نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپشن نمبر 4 اس کا جواب ہے۔ تو آپ جواب لکھ کر کے چوتھا آپشن ڈال کر کے اس کا جواب صحیح صرف لکھ دیں۔ پورا آپشن پورے سوال کے تمام آپشنس آپ کو جواب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف صحیح جواب لکھیں۔ برازیل کے حیوانات: ایناکونڈا، تامر اور شیر یہ برازیل کے جانور ہیں، لیکن لال پنڈا یہ برازیل میں نہیں پایا جاتا۔ چوتھا ہے بھارت کے نباتات: دیودار، انجن اور بڑ یہ تینوں بھارت کے ہیں۔ آرکیڈ یہ بھارت کے نباتات میں شامل نہیں ہے، بلکہ برازیل کا درخت ہے یہ۔ پانچواں ہے برازیل کی اہم فصلیں: کوکا، سویابین اور کافی برازیل میں پیدا کی جاتی ہے، لیکن جوار برازیل میں نہیں ہوتی۔ علاقائی سیر کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ علاقائی سیر میں ہم مختلف قسم کی معلومات اکٹھا کرتے ہیں، مختلف قسم کی جانکاری ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم مقصد اس کا جغرافیائی معلومات حاصل کرنا ہے۔ باقی تمام چیزیں بھی اس کی ہو سکتی ہیں، ثقافتی، تاریخی معلومات اور تفریح بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم قریب ترین جواب اس کا جغرافیائی معلومات ہے یا جغرافیائی مقصد ہے۔ ساتواں ہے بھارت میں نمک پیدا کرنے والی ریاستیں: گجرات، راجستھان اور تامل ناڈو یہ تین ریاستوں میں نمک پیدا کی جاتی ہے۔ گجرات ساحل پر ہے، تامل ناڈو ساحل پر ہے، راجستھان ساحل پر تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر چلکا جھیل سے نمک حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بہار واحد ریاست ہے جہاں نمک نہیں حاصل کی جاتی، نمک پیدا نہیں کیا جاتا، نہ تو سمندر کے کنارے ہیں، نہ تو کوئی کھاری جھیل ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ اس میں بھی کئی سوالات ہیں۔ یہاں بے کالم میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، بے ترتیب دیے گئے ہیں اور ان کو ترتیب میں لگانا ہے۔ سوالات آپ کے سامنے ہیں، میں صحیح جواب بتا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 سدا بہار پاؤ برازیل یعنی درخت اور جنگل کے نام بتانے ہیں، جنگل کے درختوں کے نام بتانے ہیں۔ سدا بہار کا اہم جنگل ہے پاؤ برازیل، پتجھڑ ساگوان، ساحلی جنگل ہے سندری۔ ہمالیائی جنگل کا اہم درخت ہے پائن، کانٹے دار جھاڑیوں والے درخت۔ جنگل کا ایک اہم درخت ہے کھجری۔ دوسرا سوال ہے مناسب جوڑیاں: مناس راجستھان، بلند زمین برازیل، بلند زمین شمالی بھارت کا میدان۔ آئیے اس کا ہم صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ مناس درجہ حرارت میں فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ خط استوا پر واقع ہے، تو یہاں پر سال بھر یکساں درجہ حرارت تقریباً ہوتا ہے۔ راجستھان کم بارش کا علاقہ ہے۔ برازیل بلند زمین، گھاس کے میدان کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ یہاں سوانا گھاس کا میدانی علاقہ بلند زمین میں، تو وہاں کے حیوانات وہاں پائے جاتے ہیں۔ شمالی بھارت کا میدان، وہاں مرکزی بستیاں پائی جاتی ہیں کہ انسانوں کے بسنے کے لیے فیوریبل کنڈیشنز ہیں، وہاں پر مناسب حالات ہیں۔ دوسرا دیکھیے مناسب جوڑیاں ہی تیسرا سوال ہے، اسی اس طرح کے سوال کا ٹرانس امیزن راستہ، بھارت میں سڑک کا راستہ ریو ڈی جنیرو۔ جوابات دیکھتے ہیں۔ ٹرانس امیزن راستہ یہ برازیل کا اہم راستہ ہے۔ بھارت میں سڑک کا راستہ سنہری چوگوشا شاہراہ یہ بہت ہی اہم سڑک ہے جو کئی ریاستوں کی راجدھانیوں کو چاروں طرف سے بھارت کو گھیرتی ہے۔ ریو ڈی جنیرو سیاسی مقام ہے برازیل کا۔ عزیز طلباء، اس طرح سے مناسب جوڑیوں والے سوالات کو آمنے سامنے صحیح جواب لکھنا ہے، تیر کا نشان نہیں لگانا ہے۔ ہدایت کے مطابق ایک دوسرے قسم کا سوال ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہدایت کے مطابق جواب لکھنا۔ مختلف سوالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، سوالات ہو سکتے ہیں، تو جیسی ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق آپ کو جواب لکھنا ہے۔ مناسب ترتیب لگانا ہے۔ علاقائی سیر کے دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ 4 کام یہاں دیا گئے ہیں۔ منتخب علاقے کی سیر ہے، علاقے کا انتخاب ہے، روداد لکھنا اور علاقائی سیر کی تیاری۔ اب ہم جس لحاظ سے ہم علاقائی سیر کے دوران کام کرتے ہیں اس لحاظ سے ہم کو ترتیب میں لگانا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے بی آپشن ہوگا، علاقے کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر ڈی ہے یعنی علاقائی سیر کی تیاری کی جائے گی، اس کے بعد منتخب علاقے کی سیر ہوگی اور آخری کام روداد لکھنا۔ اس طرح بی ڈی اے سی یہ ترتیب اس کا جواب ہوگا۔
मुतफर्रिक जुज़ की पहचान। भारत के नबातात देवदार, अंजन, बड़ हैं, आर्किड। पिछले सवाल में भी ये सवाल आया था। शुमाली सिमत में बहने वाले ब्राज़ील के दरिया, ये सही जवाब इसका जेरोका, झिंगवा और अराग्वे। और सवाल नंबर 4 है, भारत की रियासतों की आबादी की तकसीम उतरती तरतीब में। उतरती तरतीब में यानी सबसे आबादी की तकसीम सबसे ज़्यादा जहाँ होगी सबसे पहले लिखना है, सबसे कम वाले को सबसे बाद में लिखना है। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है इसलिए लेफ़्ट टू राइट लिखा है एरो दे करके। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये तरतीब है उतरती तरतीब। इसी तरह ब्राज़ील में आबादी की तकसीम चढ़ती तरतीब में यानी कम से ज़्यादा, तो ये तरतीब है अमेज़ोनास, अमापा, पाराना, साओ पालो और रियो डी जेनेरो। इसके अलावा सवाल नंबर 6, यहाँ कुछ आमिल दिए गए हैं, उनको तकसीम करना है, मुनासिब जोड़ियाँ मुनासिब खाना दर्जाबंदी करनी है मुनासिब अवामिल और नामुनासिब अवामिल में। तो देखिए यहाँ मुनासिब अवामिल और नामुनासिब अवामिल दिए हुए हैं। मुनासिब अवामिल में क्या क्या है? समंदर की क़ुर्बत यानी समंदर के करीब होना, नए शहर और कस्बे, मादनियात और ज़रई ज़मीन। नामुनासिब अवामिल हैं सड़क की कमी, गर्म आबहवा, सनत की कमी, मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात, नीम खुश्क आबहवा, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह चौकोन की शक्ल ब्राज़ील के साहिली इलाके के लिए मुनासिब है। ये कौन सी शक्ल ब्राज़ील के साहिल से मिलती जुलती है? तो आप देख रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शक्लें अगर आप देखें तो ये जो पहली शक्ल है ये ब्राज़ील के साहिली इलाकों से मिलती है। आप नक्शा देख लें ब्राज़ील का। सवाल नंबर 8 का अलिफ है, एक मुरब्बा किलोमीटर इलाका ज़ाहिर करने वाले चौकोन अलिफ और बे में आबादी के गुंजानपन का मवाजना करके जमात बंदी करना है। और सवाल बे भी है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। चौकोन, पहला जो सवाल था कि एक मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर ज़ाहिर करने वाले चौकोन अलिफ और बे में आबादी के गुंजानपन का मवाजना। चौकोन अलिफ और बे में अगर हम देखें तो चौकोन अलिफ में आबादी का गुंजानपन 700 अफराद, क्योंकि एक निशानी बराबर 100 अफराद के है, तो इस तरह अलिफ में 7 है तो 700 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर। इसी तरह चौकोन बी में कुल 18 निशानियां हैं, तो इसका मतलब ये 1800 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। इस तरह चौकोन बी में गुंजानपन ज़्यादा है चौकोन ए से। लेकिन दूसरा सवाल भी है यहाँ पर, शक्ल बी में एक निशान बराबर 100 अफराद पैमाना हो तो औरत और मर्द का तनासुब जिन्स बताइए। तनासुब जिन्स किताब में तनासुब लिखा हुआ है, दरअसल वो तनासुब जिन्स है, मैंने इंग्लिश की किताब को रेफ़र किया हो, वो सेक्स रेशियो लिखा हुआ था, तो यानी तनासुब जिन्स पता करना है। तो आपको मालूम है कि कॉलम औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद, ये कॉलम बी की बात हो रही है। कुल 18 निशानात हैं, जिसमें औरतों की तादाद हो गई 100 ज़रब 10 यानी एक निशान बराबर 100 अफराद के। तो इस तरह 10 औरतों के निशानात हैं इस कॉलम बे में, तो इस तरह औरतों की तादाद हो गई 100, मर्दों की तादाद हो गई 800, क्योंकि 8 निशानात मर्दों के हैं। तो इस तरह से 1000 औरतें और 800 मर्द हो गए। अब इसके तनासुब जिन्स निकालना है। तनासुब जिन्स कहते हैं फ़ी 1000 मर्दों पर औरतों की तादाद को। उसके लिए एक ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है तनासुब जिन्स का, औरतों की तादाद बटे मर्दों की तादाद ज़रब 1000। तो कुल आबादी, तो इस इलाके की कुल आबादी है 1000, औरतों की बटे मर्दों की आबादी यानी 800, उसमें हमने 1000 से ज़रब किया है, याद रखिए। यहाँ गलती से 100 लिखा हुआ है, दरअसल ये 100 नहीं है, ये 1000 है, 1000। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल तादाद हो जाएगी हमारी 1250 औरतें, एक मर्द के मुकाबले 1250 औरतें, यानी फ़ी 1000 मर्दों की निस्बत से वहाँ औरतों की तादाद 1250 है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस तरह से ये हमारे चंद अहम सवालात थे जो सवाल नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल थे। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। याद रखिए,
ہمارے اس چینل کو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔